السلام علیکم۔ بر صغیر میں جب انگریز نے قدم جمائے اور خاص طور پہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی، جس کو وہ میوٹنی کہتے ہیں، ہم اس کو وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، 1857، اس میں ہم ہار گئے، مسلمان ہندو دونوں مل کے لڑے، لیکن وہ انگریز جیت گیا اور اس نے اپنے پورے قدم جما لے، حکومت قائم کر دی۔ تو 1877 میں اس کے تقریباً 20 سال بعد بر صغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے 2 مستقل سکول آف تھاٹس بنائے اور ان کے گردا گرد ایک فزیکل دیوار، باؤنڈری وال، اور اپنے مینٹل باؤنڈری وال ایک کریٹ کر لی۔ یعنی دیوبند سکول جو ہے ہمارا بڑا مشہور اب پاکستان کا دیوبندی یا دیوبند سکول جو ہے یا مدرسہ جو ہے دیوبند کا، وہ 1877 میں ہندوستان کے شمال میں قائم ہوا، اور اسی زمانے میں بریلوی سکول آف تھاٹ تقریباً ہندوستان کے بر صغیر کے جنوب میں قائم ہوا۔ ان دونوں سکولز کے علماء کرام نے، مدرسہ کے علماء کرام نے اپنے سکول کے گردا گرد ایکچول دیوار اور ذہنی دیوار قائم کر دی۔ کس طرح ان کو خطرہ ہو گیا، جس طرح ہم اب بھی نعرہ مارتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، تو ان کو اسلام خطرے میں لگا اور انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم بالکل الگ ہو جائیں۔ اس حد تک ہوا کہ یہ اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ جو انگریزی سیکھے گا وہ کفر اختیار کرے گا، جو انگریزی لباس پہنے گا وہ کفر کا لباس پہنے گا، جو انگریزوں کی چیزیں یوز کرے گا وہ کفر، یعنی وہ ایک دارالحرب جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ ان کی ٹرمنالوجی ہے کہ دارالامن تھا پہلے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اب دارالحرب، اب جنگی کیفیت ہے، آپ نے انگریزوں کی بات نہیں ماننی۔ یعنی ہر چیز، لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوئے، آپ کو آئی ایم شیور آپ کو پتہ، یہ حقیقت ہے کہ لاؤڈ سپیکر جب ایجاد ہوا، ان علماء کرام نے کہا کہ یہ اس کا استعمال ایک کفر ہے کہ آپ اپنی زبان آواز اس کے ذریعے بھیج ہی نہیں سکتے آگے۔ اور اب ماشاءاللہ کوئی مسجد خالی نہیں ہے لاؤڈ سپیکر سے، بلکہ لاؤڈ سپیکر میں تو 4 ہوتے ہیں نا، اگر آپ 4 لگانے، نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ، وہ ماشاءاللہ انہوں نے 4 اور لگائے ہیں، نارتھ ویسٹ، ایسٹ ویسٹ، ساؤتھ ویسٹ، اور اس طرح کر کے۔ تو اب وہ پہلے فوٹوگرافی ہو گئی کفر، اب یوٹیوب چینلز ہیں علماء کرام کے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری جو سچویشن ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے نا ایک جو خوف ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اس کے پیچھے جہالت ہے، جہالت کہ آپ نے اپنے مذہب کو سمجھا کہ بس جو میں جانتا ہوں، نہ اس کے اندر کوئی چیز گھسے نہ باہر کوئی آئے، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوتا، آپ نے دیوار قائم کر لی۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں اگنورنس، جہالت۔ بس میں صرف یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2500 سال قبل یہ نعرہ وجود میں، یہ کوٹیشن کہی سوکریٹیز نے، he said the greatest good is knowledge and the greatest evil is ignorance۔ وہ دیکھیں اگنورنس ہوئی ہے، آپ نے دین کو جانا ہی نہیں، آپ نے بس دین کو خطرے میں ہی پایا۔ دین کو خطرہ نہیں ہے، قرآن اور سنت روز روشن کی طرح دائم ہے، اس کو کبھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا، قیامت تک وہ محفوظ رہے گا۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو اڈاپٹ دیٹ، ہاؤ ٹو ایکٹ اپون اٹ۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی بھی خطرہ نہیں ہوا۔ جتنی مرضی ترقی ہو جائے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ اس طرح قائم دائم رہے گا۔ تو یہ وہ دیواریں ہیں جس کی اب اثرات آ رہے ہیں۔ دیوبندی سکول، وہ ان کو بریلوی، آپ کو میں بتاؤں پاکستان میں تو یہ بہت عام ہے، آپ کسی ایک محلے میں اگر دیوبند مسجد اور بریلوی مسجد ہے، وہ جمعہ ہی نہیں پڑھاتے، وہ ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کے درمیان ایک تنازع شروع ہو گیا ہے، وہ دیوبندی اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتے ہیں، وہابی اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے اس چیز سے، کیا فائدہ وہ دیوار قائم کرنے کا؟
اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ ہے رسی. یعنی اللہ کہتا ہے میں نظر نہیں آؤں گا، میں نے رسی پھینکی ہے وہی حضور علیہ السلام پہ ہی، قرآن اپنا، اس کو پکڑ لو تو تفرقے میں نہ پڑیں. ہم نے نہ اس کو جاننے کی کوشش کی. ہم جب پڑھتے ہیں، جو دیوبند پڑھتا ہے وہ دیوبند کے اکابر کی تفسیر پڑھے گا. یعنی میں دیوبندی ہوں تو میں اور کوئی لٹریچر پڑھوں گی نہیں قرآن کا، میں انہی کے جو اسکالرز ہیں ان کی کتاب پڑھوں گا. اگر میں بریلوی ہوں تو میں بریلوی کے جو ہمارے ریلیجس، ہمارے جو اکابر کہتے ہیں جو تھے جنہوں نے اسکالرز، ان کا میں پڑھوں گا. جو شیعہ وہ شیعہ کا پڑھے گا، وہابی وہابی کا پڑھے گا. تو ایکسکیوز می، ویئر از اسلام دین وی اونلی ہیو شیعہ اینڈ دیوبند، بریلوی، وہابی. تو وہی ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ آپ نے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، جس پہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تمہارا نام ابراہیم کا نام مسلم رکھا تھا. یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے. اور اس قرآن میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو وی آر اے مسلم. I mean, I'm not a دیوبندی اور بریلوی، شیعہ اور سنی. We have to be a Muslim. Thank you very much. Assalamu alaikum.